الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم نے ایک سلسلے کا آغاز کیا اور جس طرح ابتدائی تعارفی ویڈیو میں آپ حضرات کو بتا چکا ہوں کہ قرآن کریم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ اور کتاب ہدایت ہے۔ مسلمان کے پاس دنیا آخرت کی کامیابی، دنیا آخرت کی فلاح اس کے سیکھنے اور سکھانے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو سیکھنے کا ہم نے آغاز کیا ہے بالکل ابتدا سے، اس سے کہ کسی بھی زبان کو، یعنی بچہ جب اردو سیکھتا ہے تو مفردات الف ب پ ت، انگلش سیکھتا ہے تو الفابیٹس ABCD بچے کو یاد کرائے جاتے ہیں۔ تو عربک میں ہمارے ساتھ ظلم یہ کیا جاتا ہے کہ ڈائریکٹ ہم قرآن سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو عربی بھی ایک زبان ہے اور اس کے بھی رولز ہیں۔ جب تک سنگولر، جب تک سنگل لیٹرز، الفابیٹس الف با تا کی صحیح ادائیگی نہیں ہوتی تو اس وقت جو ہے نا ہم ورڈ کیسے ادا کریں گے، الفاظ کیسے ادا کریں گے۔ تو ہر لفظ کا ایک مخرج ہے، نکلنے کی جگہ ہے، اور تھوڑا سا بھی اگر جو ہے نا اس کو اس کے مخرج سے ہٹا کے ادا کیا جائے تو میننگ بدل جاتے ہیں، معنی جو ہے نا کچھ سے کچھ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک تختی کھول کے بیٹھا ہوں، یہ سارے الفابیٹ ہیں۔ یہاں یہ ایک لیٹر ہے جس میں سرکل بنا رہا ہوں، یہ ہے قاف اور یہ ہے کاف۔ اب ہم عام طور پہ جب ورڈ کے اندر پڑھتے ہیں تو ہم کاف ہی پڑھتے ہیں، جیسے فی قلوبہم مرض، ہم کہتے ہیں فی قلوبہم پتلے کاف کے ساتھ۔ تو پتلے کاف کے ساتھ معنی اور ہے، موٹے قاف کے ساتھ معنی اور ہے۔ پتلے کاف کے ساتھ قلب، اس کا معنی ہے کتا، ڈوگی، اور موٹے قاف کے ساتھ قلب، اس کا معنی ہے دل۔ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور ہم اگر پڑھیں فی قلوبہم مرض تو اس کا معنی یہ ہے اللہ معاف کرے ان کے کتوں میں بیماری ہے۔ بالکل میننگ چینج ہو جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ قرآن کریم کو بغیر غلطی کے پڑھنا یہ ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے، کہ جس کی وجہ سے وہ قرآن کریم کے میننگ تبدیل نہ ہو بغیر غلطی کے، یعنی جس کو اللہ نے جلی کھلی غلطی سے بچنا، قرآن کا صحیح پڑھنا۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح جو ہے نا قرآن کریم کا صحیح پڑھنا بھی یہ جو ہے نا فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر۔ اسی طرح ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، قل موٹے کاف کے ساتھ، اسی کو آپ پڑھیں قل هو اللہ احد، تو اس کا معنی قل کا معنی کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، موٹے کاف کے ساتھ۔ اور اگر آپ پڑھیں قل هو اللہ احد جیسے عام طور پہ لوگ پڑھتے ہیں تو اس کی میننگ قل کا معنی کھاؤ، ایٹ، ٹھیک ہے، تو میننگ بالکل بدل گئی۔ اس لیے ہم نے الفاظ کی کریکشن اور الفاظ کی صحیح ادائیگی سے آغاز کیا ہے، اور انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ آپ بہت جلد صحیح قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ ہمارے سامنے فرسٹ لیٹر ہے جو لک لائک ہماری فنگر ہے، انگلی کی طرح ہے، اس کو پڑھتے ہیں الف، الف، ٹھیک ہے۔ دوسرا لیٹر ہے جس کے نیچے ایک ڈاٹ ہے، نقطہ ہے، با، با، اور تیسرا لیٹر ہے تا، تا، یہ باریک لیٹرز میں سے۔ اچھا، اگلا حرف ہے جس کے اوپر 3 ڈاٹ ہیں، یہ ہے سا۔ اس کی ادائیگی کیسے کرنی ہے؟ اس کی ادائیگی میں ہمارے جو بڑے 4 دانت ہیں ان کے بالکل مڈل میں زبان کی نوک آتی ہے، سا، سا، اس کی ادائیگی میں سیٹی کی آواز نہیں بننی چاہیے۔ اگر سا پڑھیں گے تو یہ غلط ہے، یہ سین کا ساؤنڈ بن جائے گا۔ ہم نے سین کا ساؤنڈ نہیں بنانا، اس کو سا پڑھنا ہے، سا۔ اچھا، نیکسٹ لیٹر کیا ہے؟ نیکسٹ لیٹر ہے جیم، اور نیکسٹ لیٹر ہے ہا، اور یہ ہے خو۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک کے اوپر نقطہ نہیں ہے، ایک نقطے والا ہے، تو جو بغیر نقطے والا ہے اس کو پتلا پڑھنا ہے، یعنی اس کی ادائیگی کب صحیح ہوگی؟
گلے سے ادا کرنا ہے، اس کو 30 لیٹرز کہتے ہیں، گلے سے ادا ہونے والا حرف کہتے ہیں۔ اس کی ادائیگی میں یوں ہے کہ آپ اپنا ہاتھ اپنے منہ کے سامنے پکڑیں اور گرم ہوا ہے ہا ہا، جب گرم ہوا آپ کے ہاتھ پہ لگے آپ فیل کریں، محسوس کریں، دیٹس مین کہ آپ نے ہا سے ہی ادا کیے۔ اور دوسری ہے خو، خو یہ موٹی ہے، دال، اور یہ اس کی ادائیگی میں اس کو نرمی سے ادا، جس طرح سا اور زال کا جو ہے نا مخرج بالکل ایک سٹائل سے ادا ہوتے ہیں، یہاں بھی زبان کی نوک بڑے دانتوں کے درمیان آئے گی، اور ہم اسی طرح زال زال، اور نیکسٹ لیٹر ہے رو رو، اور اس کو اوپر ہم نے سیٹی بجانی ہے، یہ سیٹی والے حروف ہے زا زا، اور نیکسٹ یہ بھی سیٹی والا ہے سین سین شین صاد صاد۔ اچھا نیکسٹ لیٹر کے حوالے سے لوگوں کو بڑا ڈاؤٹ ہے، کوئی کہتے ہیں جی یہ دعاد ہے، کوئی کہتے ہیں یہ زاد ہے، نہ یہ زاد ہے نہ یہ دعاد ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ادائیگی میں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے اتنی محنت کی تھی کہ ان کی زبان پک گئی تھی، اتنی محنت کی تھی۔ اگر اس کو دعات پڑھیں گے تو دال کا ساؤنڈ بنے گا، بالکل زوات پڑھیں گے تو زوا کا ساؤنڈ بنے گا۔ اس کی ادائیگی کیسے کرنی ہے؟ زبان کی جو سائیڈ ہے، ہماری جو زبان ہے نا، ایک زبان کا منہ ہوتا ہے، ایک زبان کا ٹاپ کا حصہ ہوتا ہے، ایک زبان کی سائیڈ ہوتی ہے، تو زبان کی سائیڈ جب اوپر کی داڑھوں سے لگے، رائٹ سائیڈ سے یا لیفٹ سائیڈ، چاہے دائیں طرف لگے یا بائیں طرف لگے، دائیں طرف مشکل ہے بائیں طرف آسان ہے، تو یہ غاد ادا ہوتا ہے غاد غاد، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ تو جب حرف میں پڑھیں گے تو اس کو موٹا پڑھنا ہے، ورنہ یہ تا کا ساؤنڈ بن جائے گا، تو تا باریک ہے، تو موٹی ہے، مطہرہ مطہرہ، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو پتلا پڑھیں تو مطہرہ، بالکل میننگ ہی بدل جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا ضو، یہ بھی نرمی سے پڑھے جانے والے حروف میں سے ایک حرف ہے ضو۔ اچھا یہ الفابیٹس میں مشکل سے ادا ہونے والا، ہر بندہ اپنے گلے کو پکڑے اور چیک کرے کہ یہاں ساؤنڈ پہنچنا چاہیے، عین عین گلے میں، عین عین، غین یہ موٹے حروف، غائن آپ کا یہ تجویدی قاعدہ ہے، اس میں جن لیٹرز کو گرین لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ موٹے ہیں، ان کو موٹا ہر حال میں موٹا پڑھنا ہے، سوائے را کے، کہ را کے اوپر زبر آئے گی، پیش آئے گی تو اس کو موٹا پڑھیں گے، زیر آئے گی تو اس کو جو ہے نا پتلا پڑھیں گے، باقی تمام جو حروف ہیں 7 ان کو جو ہے نا موٹا پڑھنا ہے۔ غین فا، فا یہ اوپر والے جو دانت ہیں، یہ ہونٹ کا جو خشک حصہ ہے، ایک ہونٹ کا تر حصہ ہوتا ہے، خشک حصے پہ لگتے ہیں تو یہ فا ادا ہوتی ہے، فا۔ اچھا آگے قاف، یہ سب سے موٹا حرف ہے، اس زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھتی ہے، لوگ ہونٹوں کو گول کرتے ہیں، یہاں غلطی کیا کی جاتی ہے، پڑھانے والے بھی رونگ پڑھا رہے ہوتے ہیں، غلط پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں قوف، نہیں، ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، منہ بالکل اپنی اصلی حالت میں رہے، قاف قاف، کاف یہ لائٹ، اب بالکل فرق ہے، قاف کے ساتھ میننگ اور ہیں، کاف کے ساتھ میننگ اور ہیں، لام میم